رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے برگے چولی میرے سرکار نے برگے چولی میرے سرکار نے برگے چولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے الفاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم درود خضری صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم وظیفہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ غوث اعظم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ بڑے حضرت. اللہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ قبلہ. اللہم یا بلیج یا بلیش. یا بلیش یا بلی یا بلیش یا بلیش. یا بلیشو یا بلی یا بلیشو یا. یا بلیشو یا بلی یا بلیشو یا بلی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف
کا مبارک سلسلہ ہے جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کے ساتھ اپنے نیک بندوں کی خوبصورت گفتگو کے ساتھ یہ عظیم موقع دیا۔ اس حال میں ہمارا آج کا یہ درس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے یہ آج ہماری آخری نشست ہے، پھر رمضان میں یہ درس ملتوی ہوگا اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے شروع ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ عظیم مہینہ دیکھنے کی توفیق دی اور ہم ایک بار پھر رمضان کی بہاریں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لہذا آج مکتوب شریف نمبر 9 کو مکمل کر دیا جائے گا تاکہ انشاءاللہ عید کے بعد مکتوب شریف نمبر 10 شروع کیا جائے۔ اس مکتوب شریف میں چونکہ طریقت کا مشکل ترین موضوع مقام ابدیت کی گفتگو شامل رہی ہے، اور اللہ نے یہ کمال ہم پہ رحم فرمایا کہ ہم نے اس عظیم راز سے ہم سب کو آشنا کیا، اور ہم سب کے لیے اللہ اس کو اب پہنچنے، یہاں تک جانے اور اس مقام کی برکتیں لینے کی بھی زندگی میں توفیق دے۔ اس پہ سیر حاصل گفتگو پچھلے مکتوب کے اس درسوں کے اندر ہو چکی ہے، اور بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ نے مقام ابدیت کو سمجھا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ آسان کر کے اسے سمجھایا جائے تاکہ آپ جب بھی کسی اور جگہ اس کو بیان کرنے لگیں تو آپ کو آسانی ہو، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں اتری ہوں گی۔ اس کا آخری آج جو متن ہے اسے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی، پھر اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے اور پھر اسے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ مراد از کمال شر و نقص علم ذوقی است، بے آن نہ آن کے بشارت و نقص متصف، شود صاحب این علم متعلق بے اخلاق اللہ است۔ اللہ تعالی شانہ و تقدس این علم ہم از جملہ ثمرات تعلق است، شرارت و نقص را دران موتن چہ مجال جزان کے علم بیان متعلق، شود این علم بواسطہ شہود تام بخیر محض است کہ در جنب ہما شرمی نماید این بعد از فرود آمدن نفس مطمئنہ است بمقام خود۔ ترجمہ نوٹ کیجیے۔ شر و نقص کے کمال سے مراد شر و نقص کے کمال سے مراد نماز پڑھنے جا کے پہلے نا سالک کا علم ذوقی ہے۔ شر اور نقص کے کمال سے مراد سالک کا علم ذوقی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ شخص
شرارت و نقص سے متصف ہو، کہ وہ شخص شرارت و نقص سے متصف ہو، اس علم والا شخص اللہ کے اخلاق سے متخلق ہوتا ہے۔ اس علم والا شخص اللہ کے اخلاق سے متخلق ہوتا ہے، اپنے نقص دیکھنے کا یہ علم بھی، اپنے نقص دیکھنے کا یہ علم بھی اللہ کے اخلاق ہی کا ثمرہ ہے۔ شرارت اور نقص کو اس مقام میں سوائے اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ علم اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ علم کامل مشاہدہ کے واسطے سے، یہ علم کامل مشاہدہ کے واسطے سے سراسر بھلائی ہے، اور اس بھلائی کے پہلو میں تمام چیزیں شر نظر آتی ہیں، اور یہ کیفیت نفس مطمئنہ کے اپنے مقام میں نزول کر لینے کے بعد ہے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سنیے، شر اور نقص کے کمال سے مراد سالک کا علم ذوقی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ شخص شرارت و نقص سے متصف ہو، اس علم والا شخص اللہ کے اخلاق سے متخلق ہوتا ہے، اپنے نقص دیکھنے کا یہ علم بھی اسی اخلاق کا ثمرہ ہے۔ شرارت اور نقص کو اس مقام میں سوائے اس کے اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ علم اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ کامل مشاہدہ کے واسطہ سے سراسر بھلائی ہے، اور اس بھلائی کے پہلو میں تمام چیزیں شر نظر آتی ہیں۔ یہ کیفیت نفس مطمئنہ کے اپنے مقام میں نزول کر لینے کے بعد ہے۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو ہو چکی ہے اور یہ بات کی گئی تھی کہ بڑے اہتمام سے فرمایا گیا تھا کہ اللہ نے جو فضل کیا ہے اپنی
اپنے نقائص کو دیکھنے کا اور مسلسل اس بات کی طرف جو پہلے حصے سے ہی توجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اندر کوئی بھلائی نہیں دیکھتا، اور اس روح سیاہ بدبخت بدخو گناہ گار کے الفاظ استعمال کیے گئے. پھر یہ فرمایا گیا کہ اس نے اپنے دل کو خراب اور برباد کیا ہوا ہے اور بدبخت اور خسارے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، اور فرما رہے ہیں کہ اس کا تمام جسم عیوب اور مجموعہ گناہ ہے، اس کی نیکیاں لعنت اور رد کرنے کے لائق ہیں، بلائیاں تان اور پھینک دینے کے قابل ہیں. اور پھر اس پہ حد یہ ہوئی کہ آپ نے حدیث کا حوالہ دے کے فرمایا کہ بہت قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، یہ حدیث اس کے حق میں معتبر گواہ ہے. اور پھر یہ حدیث بھی پیش کی گئی، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے سوائے بھوک اور پیاس کے روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یہ بھی میرے بارے میں ہی فرمایا گیا ہے. تو اس طرح یہ گفتگو پہلے آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کے ضمن میں بہت ساری قیمتی باتیں پیش کی گئیں، اور پھر جو آگے آپ نے گفتگو فرمائی جس میں آپ نے فرمایا کہ چیزیں اپنی ضدوں سے ہی پہچانی جاتی ہیں. خیر و کمال چونکہ موجود تھا لہذا اس کے سامنے شر اور نقص بھی ہونا چاہیے تھا، اور حسن و جمال کو اپنے اظہار کے لیے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنا شر اور کمال واضح ہوگا اتنا ہی خیر بھی واضح ہوگا. تو اس بارے میں بھی جو مثال دی گئی آئینے کی، اس پہ بھی گفتگو ہماری سیر حاصل ہو چکی ہے. اور پھر آگے آپ نے عقدہ کھولا کہ اصل میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ اصل میں یہ بندگی والوں کا انداز ہے، اپنے نقص کو دیکھنا یہ مقام ابدیت والوں میں پایا جاتا ہے. اور یہ جو گفتگو آپ نے اپنے بارے میں فرمائی، آپ نے پھر اس کا راز دے دیا کہ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ نے مجھے مقام ابدیت سے سرفراز فرمایا ہے، اور جب کوئی مقام ابدیت پہ آتا ہے تو اسے اپنے نقص بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اور یہی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ محبوبوں کا مقام ہے، اور اس کی گفتگو آپ کے سامنے کی گئی. پھر آخر میں آپ نے اس پہ حضور اسلام کا ارشاد فرمایا کہ یہ دولت صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جو آقا دو جہاں کی سنتوں کی پیروی میں لگا رہتا ہے، کہ اسے نقص اعمال کے دیکھنے کی دولت عطا فرمائی جاتی ہے. اور یہ اس کو ملتی ہے جو کمال درجہ کی مطابقت حضور کی کرے، اور اس مطابقت کے وسیلے سے اسے بلند مقامات کی دہلیز تک پہنچایا جاتا ہے. یہ گفتگو پیچھے ہو چکی. اس کے بعد پھر ہم نے اولیاء محبین اور اولیاء محبوبین، جو پچھلی گفتگو ہماری ہوئی تھی، آپ نے اس کا ماشاءاللہ صاحب نے بڑی خوشی ہوئی ہے. چند ایک جو رہ گئے تھے ان کو اللہ پوچھے کہ انہوں نے فیڈ بیک نہیں دیا. ہمارا تو کام اتنا ہی ہے کہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں خواب غفلت سے جگاتے رہتے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ فضل محبت سے کرم سے اللہ کا لیا ہے، اللہ انہیں مبارک کرے. آپ نے پچھلی گفتگو سنی بھی تھی، سمجھی بھی تھی کہ اولیاء محبین کیا ہوتے ہیں اور اولیاء محبوبین کیا ہوتے ہیں. اب آخر میں یہ جو بھی کلام آپ نے سنا اور آپ نے اسے نوٹ کیا ہے، یہ بہت بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، اور ہونا بھی چاہیے کہ جب اتنی بڑی برکت ملی ہو کہ آپ ایک طرف اللہ کے اس خاص مقام کو جو اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے وہاں بھی فائز ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ کمال درجہ کا شر اور نقص بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اتنی بڑی برکت پالی آپ نے کہ آپ مقام بندگی تک جا پہنچے اور محبوبیت حاصل کر لی اور آقا دو جہاں کی مطابقت بھی پالی. تو یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، بولیے سمجھ آ رہی ہے نا کہ حضور کی مطابقت ہے، حضور کے پیچھے چل رہے ہیں، حضور کی سنتوں کا محبت کا انداز ہے، پیار کا انداز ہے، وہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو جس طرح کچھ ہو چکا ہے تو پھر تو شر اور نقص کیسے، تو اس سے وہ کیسے متصف ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ
اتنا وہ اپنے الفاظ کے اندر استعمال کرے کہ قرآن کریم جن پہ لعنت کرتا ہے وہ میں ہی ہوں، اور جس روزے دار کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ بھی میں ہی ہوں. تو یہ کوئی مطلب ایسے الفاظ تو نہیں ہے کہ جنہیں آپ اگنور کر سکیں، آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے نا. یہ بڑے اعلیٰ الفاظ ہیں. پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں سینٹر میں ادھر، تاکہ سارے ساتھی ایسے گول سے ہوتے ہیں نا، دائرہ سا بن جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنے بڑے درجے پہ بھی ہو اور ساتھ وہ شر اور نقص کو بھی دیکھ رہا ہے. تو الحمدللہ اس کا جواب دیا گیا اس کلام کے اندر. آپ فرما رہے ہیں شر اور نقص کے کمال سے مراد سالک کا علم ذوقی ہے. کیا ہے بولیے؟ ذوقی ہے، علم ذوقی ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ واقعی اس کی روزے کی حالت ایسی ہو گئی ہے، یا وہ واقعی جو ہے وہ اس کے انداز ایسے بن گئے ہیں کہ اس کو یہی لگ رہا ہے کہ قرآن کریم اس پہ لعنت بھیج رہا ہے. اور اللہ معاف فرمائے کہ قرآن اللہ معاف فرمائے کہ آپ غلط پڑھتے ہوں گے، استغفر اللہ بولیے، کیونکہ یہ اس پہ ہے نا جو قرآن غلط پڑھے، جو قرآن کو ایسے انداز میں پڑھے کہ قرآن کے لفظ بدل دے اور لحن جلی کرے. ایک ہوتی ہے لحن خفی، ایک ہے لحن جلی. مثلا اگر کسی نے قل هو اللہ احد کہا تو اس میں اب لحن خفی ہو سکتی ہے. کیسے؟ قل هو اللہ احد، احد کہہ دیا، احد نہیں تھا، احد تھا، دال کو واپس لوٹانا تھا. یہ حروف قلقلہ ہے جس میں واپس جاتی ہے آواز، تو آواز لوٹتی ہے نا، بولیے جی. تو اس میں آپ احد کہیں گے نا تو آواز کا حسن پیدا ہوتا ہے. اگر آپ احد کہہ کے چپ کر جائیں گے تو اپنے آواز کو دال پہ دبا دیا، یہ لحن خفی ہے، آپ نے چھوٹی غلطی کی ہے. قرآن پڑھا تو ہے لیکن چھوٹی غلطی سے پڑھا ہے. اور بھی بڑی مثالیں ہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بس دہرانا مقصود ہے بس، اور کوئی نہیں. بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں ایسے، ہر حرف پہ ہی ایسا کرتے ہیں لوگ. بس صراط الذین ہے، خیر وہ تو لحن جلی میں چلا جائے گا. تو یہ ہے لحن خفی جس میں آپ نے دال کو دبا دیا. اگر آپ اس کو لوٹائیں گے تو دال ادا ہوگی. تو یہ پہلی غلطی ہے. اس پہ قرآن کے الفاظ کے معنی نہیں بدلے، ہاں حسن خراب ہو گیا. آپ نے قرآن کے حسن کو ضائع کر دیا ہے. جو حسن ہے اس کی الفاظ کے اندر اللہ نے ایک بیوٹی پیدا کی ہوئی ہے، تو وہ آپ نے چونکہ ادا نہیں کیا، لہذا قرآن کریم کا حسن آپ کی وجہ سے ضائع ہوا ہے. گو لفظ وہی رہا ہے. اب دوسری غلطی ہے جو لحن جلی ہے. کون سی ہے بولیے؟ لحن جلی. بڑے دھیان سے سمجھتے جائیں، میں اس کلام کو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. دوسری غلطی ہے لحن جلی. لحن جلی کہتے ہیں ایسی غلطی جو بڑی کھلی ہے، اور وہ جلی مطلب نظر آ رہی ہے، اور جلی حروف کے اندر وہ جس طرح آگ نظر آتی ہے ایسے وہ نظر آ رہی ہے. مثلا آپ نے کیا کیا، صراط الذین کا لفظ ہے، طا ہے وہاں پہ طا میں ہلکے سے ہونٹ گول ہوتے ہیں، ہلکا سا آپ گولائی دیتے ہیں لفظ کو، تب وہ ادا ہوتا ہے. صراط تل بولیے سارے، تل. تو تل میں ہلکا سا آپ اسے ٹوسٹ دیتے ہیں، تبھی توئیں بنتی ہے نا، بولو طا بنتا ہے. تو آپ نے کیا کیا، آپ غلطی سے یوں کر کے صراط الذین، صراط الذین، تلا. اب جو ہے اب تلا کہا تو وہ تا بن گیا 2 نقطوں والا، ایسے ہی بولو. تو اب وہ تلا نہیں ہے بھائی، وہاں پہ تو طا ہے. اب اس طا کو آپ نے ادا نہیں کیا، آپ نے اس کی جگہ لفظ ہی چینج کر دیا. اب یہ قرآن کا لفظ بدلنا، یہ تو کسی کے اختیار میں ہی نہیں. آپ تو زبر زیر نہیں کر سکتے، زیر کو زبر نہیں کر سکتے، جزم کو پیش نہیں بنا سکتے، پیش کو جزم نہیں بنا سکتے. الفاظ تو بہت بڑے ہیں نا، آپ تو اس کی حرکات نہیں بدل سکتے. حرکات مطلب زبر زیر پیش جزم.
تو کہاں لفظ بدل دیا. اب جو لفظ بدلا ہے اس سے معنی خراب ہوا، کیونکہ لفظ تھا صراط. صراط کا مطلب تھا راستہ، وے، پیسج، گزرنے کی جگہ. صراط، ان لوگوں کا راستہ دے مجھے. تو آپ نے غلطی سے تو پڑھ دیا اور تا بول دیا. اب وہ معنی بدل گیا ہے. معنی بہت خطرناک ہے. وہ ایسا لفظ ہے میں یہاں آن لائن نہیں بول سکتا. بہت ہی گندا معنی ہے اس کا کہ مجھے وہ دے دے. تو یہ ہے لعن جلی. اس پہ قرآن لعنت کرتا ہے. یہ ہے وہ حدیث جس میں حضور فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کے الفاظ بدل دیتے ہیں، لفظ صحیح ادا نہیں کرتے اور قرآن پھر ان پہ لعنت بھیجتا ہے کہ ظالموں میرے تو الفاظ یہ ہیں ہی نہیں، مجھے کیوں تم ایسے پڑھ رہے ہو. تو اللہ معاف فرمائے کیا مجدد پاک ایسا کرتے ہوں گے؟ استغفر اللہ. سوچا جا سکتا ہے اتنی بڑی ہستی، اور وہ اپنے بارے میں یہ فرما رہی ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ میرے بارے میں معتبر گواہ ہے، یعنی میں ایسا ہی ہوں کہ قرآن مجھ پہ لعنت بھیجتا ہے. اللہ، غور سے سمجھیے. اس طرح آگے روزے دار کے بارے میں جو حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہوتا. یعنی ان کے روزے میں صرف ایک ہی چیز ہے، کیا بولو؟ بھوک اور پیاس. بس کوئی ثواب نہیں، کوئی اللہ کی رضا نہیں، اللہ کے ہاں اس کی انٹری ہی نہیں، اللہ کے ہاں اس کا روزہ لکھا ہی نہیں گیا کہ اس نے کو رکھا تھا نہیں رکھا تھا. اللہ کے ہاں کوئی دور دور تک ذکر بھی نہیں ہے، اور یہ زمین پہ پھر رہا روزہ رکھ کے. تو حضور فرما رہے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی وہ گناہوں سے باز نہیں آتا. روزہ رکھا ہوا ہے، ظہر نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہے عصر چھوڑ دی، روزہ رکھا ہے تراویاں گول کر گیا، روزہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو بھی اس کے گناہوں کے جو بھی زندگی میں کرتا ہے گناہ کے کام، کوئی بھی ناپ تول میں کمی ہے، کاروبار میں جھوٹ ہے، بد نظری ہے، اس کو وہ بریک نہیں لگا رہا. بولو، اس کو بریک نہیں لگا رہا، اور وہ روزہ بھی ہے جی. ساتھ ساتھ وہ دکان پہ اسی طرح لگا ہوا ہے، اپنے جاب پہ ویسے ہی ہے، وہ رشوت بھی لے رہا ہے اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اور جو بھی ہوتی ہے جو بھی کسی روٹین میں گناہ ہے وہ اسے نہیں چھوڑ رہا. ہاں روزہ رکھا ہوا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ معاف فرمائے کیا مجدد پاک ایسے ہوں گے؟ استغفر اللہ. کیا آپ کی شخصیت کے بارے میں ایسے سوچا جا سکتا ہے کہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ گناہوں میں بھی لگے ہوئے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ حدیث ہے نا کہ اس کا روزہ بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں. تو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی میرے لیے ہے، یہ حدیث بھی میرے لیے ہے. تو اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک طرف ایک بندہ اتنی بڑی مقام کی اعلیٰ برکتوں سے اللہ نے اسے سرفراز کی، اور دوسری طرف وہ یہ کام بھی کر رہا ہے. تو اب یہ سمجھنا ہے جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ ان کا علم ذوقی ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ پیا تو نہیں یہ شربت لیکن اس کا ذائقہ مجھے پتہ ہے. بولیے، اس کا ذائقہ مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے میں نے یہ ویسے اس خوشبو کو لگایا تو نہیں لیکن اس کی خوشبو میں جانتا ہوں کیسی ہے، اس کی خوشبو کا مجھے پتہ ہے. تو یہ ہے علم ذوقی. علم ذوقی کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے، سنیے بڑی اہم یہ راز کی بات اس کے اندر کی گئی، اللہ اپنے کرم سے کسی شخص کو بغیر کیے ہوئے ہی اس کی جو اصل کیفیت کام کی ہے وہ عطا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اس نے کیا نہیں وہ کام لیکن اس کی کیفیت اسے مل جاتی. اسے کہتے ہیں علم ذوقی.
کہ اللہ نے خاص الخاص اپنے بندوں کے لیے ایسے انداز رکھے ہوئے کہ وہ اپنے ذوق کے اندر ہی اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں، اپنے مزاج میں جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا۔ اللہ تو آپ فرما رہے ہیں اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہ شر و نقص سے متصف ہوتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کا علم ذوقی ہوتا ہے۔ اس علم والا شخص اللہ کے اخلاق سے متخلق ہوتا ہے، یعنی اس میں تو سارے اللہ کے اخلاق ہیں، اللہ کی عادتیں ہیں اس کے اندر۔ کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کے اخلاق اس کی عادتیں ہیں، تو اللہ کی عادتیں ہیں۔ تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی 360 عادتیں۔ کتنی عادتیں؟ 360 اس کی عادتیں ہیں۔ وہ علیم ہے، وہ کلیم ہے، وہ ودود ہے، وہ عدیل ہے، وہ سراج ہے، وہ منیر ہے۔ بڑی خوبصورت اس کی عادتیں، 360 فرمایا اس کی عادتیں۔ فرمایا جس میں کوئی ایک عادت بھی ہوگی تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ یعنی وہ عادتیں اتنی بڑی ہیں کہ کوئی ایک بھی جس میں اللہ کی عادت پائی جائے تو وہ جنتی ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کو ایک عادت ملی ہوئی ہے۔ جب آپ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھ لیا کہ حضور کیا مجھ میں کوئی ایک عادت پائی جاتی ہے؟ کیا میرے اندر ایک عادت کوئی ہے؟ تو قربان جائیے اس شخص پر، آقا دو جہاں سرور عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تیرے اندر 360 کی 360 ہی پائی جاتی ہیں، ساری عادتیں تیرے اندر موجود۔ کیا شان ہے آپ کی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کی عادتوں والا ہوتا ہے، لہذا دید نقص کا یہ علم، یہ جو نقص کو دیکھنے کا یہ علم ہے، یہ بھی اسی کا ثمرہ ہے کہ چونکہ اللہ کی عادتیں ہیں تو اللہ کی عادتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ ہر بندے کے نقص دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ بولیے۔ ہر بندے کے نقص وہ دیکھتا ہے، اسے پتہ ہے کس کے کتنے نقص ہیں، لہذا یہ عادت بھی صوفی میں آ جاتی ہے، کیونکہ ساری عادتیں آنی ہیں تو یہ عادت بھی اللہ کی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ نقص کو دیکھ لیتا ہے اور جان جاتا ہے کہ میرے اندر یہ فلاں خامی ہے یا فلاں کے اندر فلاں خامی ہے۔ دوسروں کے نقص بھی وہ جان لیتا ہے، لہذا اس سے بچنا ناممکن ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کوئی آپ شیخ سے بچ سکتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اللہ نے اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی عادتوں کی وجہ سے دوسروں کے نقص دیکھنے کا بھی علم دیا ہے۔ اب وہ دوسرے کے نقص بھی دیکھتا ہے تو ساتھ وہ اپنے بھی دیکھ لیتا ہے۔ اگر وہ دوسروں کے دیکھتا ہے تو بولو، لیکن اللہ کے اندر تو کوئی نقص نہیں نا، بولیے۔ یہ جو دوسروں کے نقص دیکھنے کا معاملہ ہے وہ اصل میں اس کے اپنے کام بھی آ جاتا ہے، وہ اپنے نقص بھی دیکھ لیتا ہے کہ میرے اندر یہ بھی خامی ہے، میرے اندر یہ بھی خامی۔ اللہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ شرارت اور نقص کو اس مقام میں سوائے اور کوئی گنجائش نہیں کہ یہ علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بس یہ علم ہی ہوتا ہے۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ شر کرتے ہیں یا وہ شرارت کرتے ہیں، استغفر اللہ، بولیے۔ اس سے مراد صرف علم ہے، اور اس بات کا علم ہوتا ہے ایسا ہے۔ آگے جو جملہ آپ نے لکھا ہے بہت ہی بڑا ہے اور میں خاص توجہ چاہوں گا۔ فرمایا کہ یہ کامل مشاہدے کے واسطے سے سراسر بھلائی ہے، کیونکہ آپ جب اللہ کی بارگاہ کی قربتیں برحمتیں لے جاتے ہیں، مقام بندگی تک آ جاتے ہیں، تو پھر کامل مشاہدہ ہے آپ کو۔ اس کامل مشاہدے کی وجہ سے آپ کو ہر طرف بلائی ہی بلائی نظر آئے گی، اور اس بلائی کے پہلو میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری شر نظر آئیں گی۔ لہذا اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس راستے سے ذرا کچھ جدا ہے تو وہ شر ہے، اصل راستہ یہ ہے، اور جو دوسرا راستہ ہے وہ شر والا راستہ۔
اور پھر فرمایا کہ یہ کیفیت نفس مطمئنہ کے اس مقام میں نزول کر لینے کے بعد ہے، یعنی یہ اس وقت نصیب ہوگی جب نفس مطمئنہ اپنے کامل درجے پہ پہنچ جائے گا، اور نفس مطمئنہ میں بھی کوئی شخص آخری مقام پہ پہنچے گا، اس وقت اس کو یہ دید نقص کی سعادت ملے گی، یعنی تمام جتنے بھی نفس کے معاملات ہیں ان کو وہ طے کرتا ہوا جب وہ نفس مطمئنہ تک آئے گا۔ اللہ تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہو، اللہ سعادت دے دے، یہ برکت ہمیں اللہ عطا کرے، کیونکہ سب سے پہلے آتا ہے نا، آپ جب جو ہی جو ہے وہ نفس کے معاملات کو سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے نفس امارہ، نفس امارہ جو صرف برائی کرتا ہی برائی ہے، یعنی اسے برائی ہی اچھی لگتی ہے، برائی ہی اسے پسند آتی ہے، وہ برائی ہی کرنا چاہتا ہے، اسے برائی میں ہی مزہ آتا ہے، یہ ہے نفس امارہ، یہ پہلا نفس ہے۔ پھر جب کوئی بیعت کی سعادت لیتا ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنے سینے کے نور سے روشن کرتا ہے، تو جو پہلی کرن اس کے سینے سے نکل کے اس کے نفس کے اوپر جا کے پڑتی ہے، اس پہلی کرن سے اس کا نفس امارہ سے نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے پیوند کاری کہتے ہیں، جس کو پیوند کاری سنی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پیوند کاری یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی اور درخت کا تھوڑا سا چھال اتار کے اس کو کسی اور درخت کے ساتھ اس کو کاٹ کے اس کے اوپر رکھ کے تو باندھ دیتے ہیں، سمجھے بات؟ باندھ دیتے ہیں۔ یہ جو بیر ہوتے ہیں، ان میں آپ نے موٹا بیر دیکھا ہوگا، یہ پیوند کاری سے بنتا ہے۔ اصل بیر کی جو اس کا سائز ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن وہ پیوند کاری کی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیر کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ پیوند کاری کہتے ہیں نا اس کو، کہ اس کی چھال اتار کے دوسرے کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر لگایا نہیں جاتا، باندھا جاتا ہے اس کو۔ جب وہ جڑا رہتا ہے اس کے ساتھ تو ایک وقت آتا ہے کہ دونوں کی خوبیاں آپس میں متصف ہوتی ہیں، دونوں کی خوبیاں متصف ہوتی ہیں، اور پھر ایک نئی پروڈکٹ پیدا ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جب کوئی شخص اللہ والوں کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ بیعت اصل میں ایک پیوند کاری ہے، یہ آپ کی روح کے ساتھ آپ کے شیخ کی روح کا ملنا ہے۔ یہ دونوں روحیں جب ملتی ہیں، اور پھر شرط یہ ہے کہ وہ بندھی ہوئی ہوں، اس کو باندھنا پڑتا ہے کہ ایک خاص وقت تک۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے درخت کے ساتھ جوڑتے ہیں اور جوڑ کے تو پھر آپ اسے علیحدہ کر دیں، لو جی اندر چلا گیا، ایسے کیسے چلا گیا بھائی؟ وہ جب تک اندر ساتھ لگا رہے گا، اس کو باندھ کے کچھ دن کچھ مہینے چھوڑ دیا جائے گا، پھر وہ اثر اندر ٹریول کرتا ہے۔ اور بیعت بھی یہی ہے کہ آپ کا شیخ اپنے نفس کی برکتیں آپ کے نفس کے اندر ڈالتا ہے جب، اور پھر ساتھ وہی بات کہ آپ جڑے رہتے ہیں اس کے ساتھ، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے اندر بھی وہ نئے اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد آپ وہ رہتے ہی نہیں جو آپ پہلے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یار پہلے تو کچھ تھا، اب تو کچھ ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ پیوند کاری سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کی مثال موجود ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بالکل چینج کر دیں، بالکل بدلا دیں، بالکل اس کے اندر بدلاؤ پیدا کر دیں۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں پیوند کاری کی جو دنیا میں موجود ہیں، میں لمبی بات ہو جائے گی، میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ تو وہ جو ہی کوئی شیخ کسی پہ اللہ کے کرم سے فضل اس پہ ہو جائے اور وہ بیعت ہو جائے تو اس کا نفس بولیے لوامہ، لوام کہتے ہیں کہ وہ پھر ملامت کرتا ہے، ملامت کرتا ہے اسے، اوے کی کیتا ہی، اوے باز آ جا، اوے یہ کیا کر رہے، اوے ٹھیک ہو جا، اوے صحیح ہو جا، غلط بات۔ وہ جو اندر سے اس کو ملامت آتی ہے نا، یہ پہلے نہیں تھی، یہ پہلے نہیں تھی، پہلے بس ایسی تھوڑی بہت تھی، ہوگی، لیکن اسے لیکن اب وہ دبا نہیں پائے گا۔ اس کا اندر سے جو نفس ہے وہ بار بار اس کو ملامت کرے گا اور اس کو نیکی کی راہ پہ لانے کی کوشش میں لگا رہے گا، لیکن یہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ کبھی جو ہے وہ اس نفس امارہ کی
اس کے اندر چیزیں آتی ہیں، کبھی پھر نفس لوامہ کی آ جاتی، یعنی وہ ڈگمگاتا رہتا ہے، دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے، کبھی نیکی کی طرف جا پڑتا ہے، کبھی پھر برائی میں جا پڑتا ہے، پھر نیکی میں جاتا ہے، پھر برائی میں جاتا ہے، پھر برائی میں پھر نیکی، بولیے اس طرح وہ چلتا رہے گا، کیونکہ وہ ابھی نفس لوامہ کے اثرات کے اندر ہے۔ اب نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ میں آنے کے لیے کامل فنا کی ضرورت ہوتی ہے، کامل فنا۔ اس کی مثال اس بیج سے دی جا سکتی ہے جو زمین کی تہوں میں دبا دیا جاتا ہے، اور اس کی اپنی ہستی بالکل چھوٹی سی، ایک ہلکا سا، وہ 1 انچ سے بھی چھوٹا بیج ہے، لیکن جو ہی اس کی کامل فنا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک بہت بڑا درخت بن کے سامنے ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ درخت بنتا ہے۔ وہ کامل فنا جب تک نہ ہو نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں نہیں بدل سکتا، وہ کامل فنا کی ضرورت ہے۔ وہ بیعت تو کر لی، اور اس سے کیا ہوا؟ نفس لوامہ تو ہو گیا، کیونکہ وہ فوراً بیعت کے بعد ہی شیخ کی توجہ سے ہو چکا ہے، بولو شیخ کی توجہ سے ہو چکا ہے۔ اب اس سے نفس مطمئنہ میں بدلنا ہے، اس کے لیے پھر کامل فنا کی ضرورت ہے، اور کامل فنا کا مطلب یہ ہے 100% مطابقت، 100% مطابقت، 100% پیچھے چلنا، یعنی کہ 1% بھی آپ اس راستے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، بالکل اپنی ساری مرضی چھوڑنی پڑے گی، کسی جگہ بھی آپ اپنی مرضی نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ دنیا ہے چاہے دین ہے، یہ تو ہم نہیں بنایا ہے تو سارا ہی دین بولو، تو یہ سب کچھ اکٹھا ہو جائے گا اور ایک ہی چیز ہوگی، پھر آپ کسی جگہ اپنی مرضی نہیں کریں آپ کو، ورنہ پھر اسی طرح دو کشتیوں کے سوار رہیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ایسے بیچارے کئی، پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، رحم آتا ہے، پھر ترس بھی آتا ہے، یار اس کو کیسے سمجھائیں، کس طرح اسے بتائیں کہ ایسے ہی رہنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، 100% اطاعت پہ آؤ۔ کس پہ بولو؟ 100% اطاعت، 100% اطاعت پہ آ جاؤ۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہوتا ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ آپ حضور کی مانیں، اور اتباع یہ ہے جیسا وہ کہتے ہیں کریں، یعنی اب وہ قدم پہ قدم رکھنا ہوگا، قدم پہ قدم جمانا ہوگا، پوری طرح سے پیچھے چلنا، یہ ہے کامل فنا۔ اور جب کامل فنا ہو جائے گی تو پھر نفس مطمئنہ آئے گا۔ جب نفس مطمئنہ آ جائے گا تو اب سنو، نفس مطمئنہ جب آ جائے تو اس کے بعد اب نفس آپ پہ حکومت نہیں کر سکتا، اب وہ مطمئن ہو گیا ہے۔ مطمئن کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں آ چکا ہے کہ اب اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، وہ بالکل الشیطانیت سے محفوظ ہو گیا، اور وہ مطمئن ہو گیا ہے، اس کو اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ اور یہی وہ درجہ ہے جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی میرے ذکر والے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ جو اطمینان ملتا ہے یہ وہ نفس مطمئنہ میں جا کے آتا ہے، وہ ملا ہے اطمینان نفس مطمئنہ میں جا کے، اس سے پہلے اطمینان کوئی نہیں ہے۔ ہاں ذکر اپنی برکت رکھتا ہے، بولو ذکر آپ کریں گے اس کی برکت تو ملے گی نا، لیکن اطمینان نہیں، اطمینان کی دولت جا کے نفس مطمئنہ میں آئے گی۔ اس سے پہلے قوموں اندر باہر، ایسے جیسے ایک مسلسل آپ کو لگا رہے گا، ایک دھڑکا لگا رہے گا، ابھی کیا ہو جائے گا، ابھی کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا، میں کر بھی پاؤں گا یا نہیں، کچھ زندگی میں ہوگا بھی یا نہیں، کچھ میرے لیے کچھ ہے بھی یا نہیں، بس ایسی سوچوں میں ہر وقت۔ اب کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو پائیں گے،
سٹیبل نہیں ہوں گے. ہاں جس دن نفس مطمئنہ آ گیا سٹیبلٹی پیدا ہوگی، پھر آپ ایزی ریلیکس، پھر آپ کو پورا کرسٹل کلیئر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کون سی منزل ہے، کہاں جا رہا ہوں، کتنا پہنچا ہوں، کتنا نہیں پہنچا ہوں، کتنا رہ گیا ہوں. آپ تسلی سے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو نفس مطمئنہ اطمینان دے چکا ہے. اور یہی وہ آیت ہے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کی نفس مطمئنہ کے حوالے سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. کمال یہ کیا کہ اس کا نام بھی ایسے ہی لیا ہے، بلکہ کہو سبحان اللہ، یعنی اس نفس کا نام بھی اسی طرح لیا جس طرح ہم بول رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آجا اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف واپس آ جا. اب آ جا میری طرف. مولا پہلے کہا پہلے کوئی نہیں، پہلے میری طرف نہیں تھا تو، کبھی شیطان کی طرف بولو، کبھی رحمان کی، کبھی شیطان کبھی رحمان کا، نہیں پہلے تو میری طرف آئی نہیں تھا. ارجعی الی ربک، ہاں اب اپنے رب کی طرف آ جا. کمال ہو گیا. اللہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. مقام بندگی یاد کریں ذرا، مقام عبودیت آ گیا قرآن کا، قرآن کے ساتھ جڑ گئی، تصوف آ گیا قرآن کے ساتھ، مقام عبودیت. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے عباد کے اندر، وہ جو مقام عبودیت والے ہیں ان میں آ جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا. مولا تیری جنت؟ کہا ہاں میری جنت علیحدہ ہے. تو باقی جنتیوں کی؟ کہا ان کی علیحدہ. یہ میری جنت ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہوگا. مولا یہ کوئی اس کا کوئی نام کا ہے؟ کوئی نام شام نہیں، یہ میری جنت ہے. جنت کے 7 نام ہے نا، بولو 7 نام ہے نا، جنت الماوا، جنت عدن، جنت الفردوس، ہے نا. تو یہ 7 نام ہے جنتوں کے، پڑھ لیجئے گا کہیں پہ. یہ وہ جنت نہیں ہے جس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، یہ کہا میری جنت میں آ جا. مولا یہ علیحدہ کہیں بنی ہوگی؟ کہاں ہے، اس کا تصور ہی کوئی نہیں، یہ علیحدہ ہے. یہاں مقام عبودیت والے آئیں گے جو میرے بندے ہوں گے. فادخلی فی عبادی. اور آپ سورہ فرقان میں یہی پڑھ رہے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. آپ پڑھ رہے ہیں؟ بولیے. تو وہی ہے نا، یہ سارے عباد اللہ کے بندے، ان کی جنت اللہ فرما رہا ہے میری جنت ہوگی، یہ میری جنت میں جائیں گے. اللہ. تو یہ کوئی لفظوں کی گنبد گھیری نہیں ہے، بولیے یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل ہے. جب تک کامل فنا نہیں ہوگی، پانی لائیں ذرا، کامل فنا جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مکمل نہیں ہو سکتا. یہ کامل فنا کے بعد نفس مطمئنہ. جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ، اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. کہو نا لیٹ کرو گے خود ہی کرو گے، اپنی طرف سے کر رہے ہو، جلدی کر لو ورنہ ٹائم جو ہے وہ کم ملے گا. جتنا ٹائم بندگی میں یعنی اس نفس مطمئنہ میں کم ہوگا اتنی وہاں برکتیں کم ہو جائیں گی. ایسے ہی ہے نا، بولیے. آخری عمر میں جا کے سوچا یار ہن 100% اطاعت اللہ کی کروں گا، تو اس وقت کیا اطاعت کرنی ہے؟ تم کھوتی دا سر کرنی اطاعت اس وقت. آخری عمر میں جا کے سارا کچھ کھا پی کے ہر شے کر اب کہہ رہے میں 100% اطاعت، اب حج عمرے. اب تو میں نفس مطمئنہ حضرت صاحب دیکھا جو میں کیویں حاصل کردا کرن دیندا تینوں نفس مطمئنہ حاصل. اب کوئی نہیں نفس مطمئنہ، وہ مک گیا کام، ختم ہوگی بات. کب کا وہ تو جا چکا معاملہ. قافلے گزر چکے، ستارے ڈوب چکے، وقت تمام ہوا، شب ختم ہوئی، اب تو حشر کا وقت آیا. ہمیں کچھ ایسے انداز ہیں ہمارے کہ پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں ہیں، کیا ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم
شیخ بھی پیچھے پڑا ہوگا، یار خدا دا نہ جائے کچھ کر لو، کچھ کر لو، کچھ کر لو، کر لو، کر لو، محنت کر لو، کوشش کر لو، بس ایسے ہی۔ تو اللہ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ کہ یہ اللہ آپ سب کو سعادت دے، اور آپ سب اس بات کو سمجھیں کہ جتنی جلدی ہو سکے کامل فنا کی طرف آئیں، بالکل کامل فنا، بالکل اس پہ کوئی دوسری بات نہ ہو۔ اب دیکھیں آگے رمضان آ رہا ہے، اس میں دیکھیے گا کتنے اعلیٰ معاملات ہیں، بولو۔ ایک نفل فرض بننے لگا ہے، یہ میں نے کیا بول دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پریکٹیکلی تو یہ پاسبل ہی نہیں۔ مطلب آپ کسی ذی شعور ذی ذہن سے سوال کریں، اسے پوچھ کے دیکھیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نفل فرض بن جائے۔ مطلب ایک چیز نفل کہتے ہیں اضافی عبادت کو، ایکسٹرا۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یوں کہوں کہ نفل کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا، آپ اسے پڑھتے ہیں تو اس کا وجود بنتا ہے، ورنہ اس کا وجود ہے ہی نہیں، کیونکہ نہ اس کا پوچھنے کا کوئی سوال ہے، نہ اس کو کوئی کسی نے کہنا ہے، نہ اللہ نے کبھی اس کا لکھنا ہے، نہ اللہ پوچھے گا کہ آپ نے کتنے نفل پڑھے، آپ نے ایکسٹرا کتنی عبادت کی ہے، کوئی سوال نہیں، یعنی اس کا بولیے وجود ہی نہیں ہے۔ چلیں، رمضان کیا کر رہا ہے؟ ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو نہ صرف وجود دے رہا ہے، اور وجود بھی کون سا دے رہا ہے؟ فرض وجود دے رہا ہے اس کو، یعنی نفل سنت نہیں بن رہے، موقدہ سنت نہیں بن رہے، غیر موقدہ نہیں بن رہے، وتر یعنی واجب نہیں بن رہے، نفل ڈائریکٹ فرض بن رہے۔ یعنی ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک مٹی کے ذرے کو اس دنیا کا جو سب سے قیمتی ڈائمنڈ ہے نا اس میں کنورٹ کر دیں، سونا نہیں، سونا چاندی کی بات نہیں کر رہا، جو اس زمین کا قیمتی ترین ڈائمنڈ ہے اس میں کنورٹ کر دیں تو وہ ہے رمضان۔ اسے رمضان کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ رمضان الشہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا مہینہ کہ نفل کو ڈائریکٹ فرض میں کنورٹ کر رہا ہے، جو اللہ نے پوچھنا ہے، جس کا سوال حشر کے دن پہلا اول ما یحاسب به عبد الصلاۃ، سب سے پہلا سوال نماز کا۔ نماز مطلب فرائض کا، فجر کے 2، ظہر کے 4 پڑھے ہیں کہ نہیں، عصر کے 4 بولو پڑھے ہیں کہ نہیں، مغرب عصر عشاء پڑھی ہے، تو پہلا تو کیا پوچھے گا اللہ؟ فرض۔ تو رمضان نفلوں کو فرض بنا رہا ہے، جس کا سوال ہونا ہے۔ کیسا اعلیٰ مہینہ! پریکٹیکلی یہ پاسبل ہی نہیں، یہ کسی سوچ میں فہم میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر دیکھیے ایک فرض پڑھا تو اسے 70 فرضوں میں بدل رہا ہے، اسے بولیے 70 فرائض کے اندر اسے بدلا جا رہا ہے۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں نفس مطمئنہ میں آ کے ختم ہو رہی ہیں اب، اس لیے میں یہ ساری باتیں کھول رہا ہوں۔ میرا تعلق میرے کلام کے ساتھ ہی ہے، الگ نہیں ہوا میں، نہ میں ڈیویٹ ہو کے کسی اور ٹاپک میں گیا ہوں۔ میں نفس مطمئنہ کا جو آخری جملہ ہے میں اس کے اوپر ہوں کہ رمضان میں ایک فرض پڑھا گیا، بولو 70 فرض۔ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں۔ مطلب ایک بندے نے ایک فرض ادا کیا، آپ نے فجر کا پہلی رکعت پڑھی، فجر کی 2 فرض جو تھے ان میں سے پہلی رکعت آپ نے پڑھ لی، تو پہلی رکعت پڑھتے ہی کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ بڑی بھی بات ہے تو 1 منٹ، یا بڑا بھی لمبا ہو تو 1.25 منٹ لگ جائے گا۔ 1.5 منٹ میں پڑھ لیا آپ نے، تو 1.5 منٹ میں آپ نے ایک رکعت پڑھی ہے۔ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ 1.5 منٹ کو آپ ملٹیپلائی کریں 70 سے تو وہ بنتے ہیں 7، اور آدھا منٹ کو اگر آپ کنورٹ کریں تو 35 منٹ، تو جو ہے 70 اور 35، 1.5 منٹ 105 منٹوں میں کنورٹ ہو گیا، یعنی 1.5 منٹ کس میں؟ 105 منٹ میں۔ میں نے آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی میتھمیٹیشین لائیں جو کسی بھی فارمولے سے کوئی ایکویشن لگائے، کوئی فارمولا لگائے،
کوئی اس کے اوپر ملٹی پلائی ڈیوائڈ کا کوئی رول لگائے اور اس کو اپنے پورے ذہن لڑا کے 1.5 کو equal to 105 کر کے دکھائے. پریکٹیکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 1.5 105 میں بدل جائے. رمضان کر رہا ہے. رمضان ایک فرض کو 70 فرضوں میں بدل دیتا ہے. یعنی 105 منٹ کتنے ہو گئے؟ 60 منٹ کا 1 گھنٹہ، 40 منٹ اگلے، تو تقریباً آپ کے 2.25 گھنٹے. 1 منٹ 45 سیکنڈ، ایک گھنٹہ 45 منٹ. 1 گھنٹہ 45 منٹ کا مطلب 2.25 گھنٹے بنے. یعنی آپ نے 2.25 گھنٹے مسلسل عبادت کی ہے. 2.25 گھنٹے آپ اللہ کے ہاں لکھے گئے ہیں. 1 گھنٹہ 45 منٹ تک آپ عبادت کے اندر ہیں. 1 رکعت ابھی پڑھی ہے. ہاں میرے کہو نا سبحان اللہ. ابھی 1 رکعت پڑھی ہے، 2.25 گھنٹے بن گئے. دوسری رکعت پڑھی، پھر 2.25 بنے. اب ملاؤ ذرا 2.25 جمع 2.25 کتنے بنے؟ ذرا کرو صاحب جی. نہیں، 2.25 گھنٹے، 2.25 گھنٹے جمع 2.25 گھنٹے، 4.5 گھنٹے مسلسل عبادت میں. پورے سال دکھائیں آپ، ہو سکتے ہیں اتنی دیر کہ 4.5 گھنٹے آپ مسلسل تحیات میں ہیں. آپ اپنے جو ہے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آپ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں. کبھی نہیں ایسے ہوا. یہ صرف فجر کے 2 فرض دے رہے ہیں. ظہر میں کیا ہوگا؟ ظہر میں 4 فرض ہوتے ہیں. عصر میں کیا ہوگا؟ مغرب عشاء میں. اور تراویح کا سجدہ کیا ہوگا؟ کتنی بڑی چیز ہے رمضان، کتنا بڑا. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا، نہیں باز آئیں گے. رمضان کو بھی قتل کریں گے، رمضان کو بھی ذبح کریں گے. اتنی عظمتوں کا وقت، اتنے اعلیٰ اوقات جس کی اتنی قدر ہے کہ میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے ہیومن مائنڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ہے. یہ تو ہم سوچ رہے ہیں نا، اللہ کیا دے گا؟ یہ تو ہم اپنا حساب لگا رہے ہیں کہ بھائی اتنا ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. اللہ کی بارگاہ کو اللہ کہتا ہے یہ تم اپنے حساب کرو، میرا حساب اور ہے. میری بارگاہ سے کیا لوگے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں. میں ملوں گا اس کو. ہاں دو. لیکن چونکہ اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے، 100% فنا والا معاملہ نہیں ہوتا. 100% فنا نہیں. اور رمضان کے معاملات کو کیجول خیال کرنا، اور اتنا بڑا جملہ حضور کا کہ رمضان جس کے خلاف ہو گیا اسے کوئی بھی بچا نہیں پائے گا. اسے کوئی نہیں بچا پائے گا، چاہے کتنا بڑا وہ کچھ بھی کر کے آ جائے. اگر رمضان خلاف ہو گیا اس کے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم کرتا تھا یہ، تو اسے کوئی نہیں بچا پائے گا. جب اتنا بڑا آپ نے جملہ ارشاد فرما دیا تو بتائیے اور کیا حضور کہتے، کس طرح تمہیں سمجھاتے کہ یہ رمضان میں کیا چیز ہوتی ہے. اور خود ان کی روٹین بھی آپ سب کے سامنے ہے. سیرت آپ پڑھتے رہیں، سیرت کے آپ طالب علم ہیں، آپ نے حضور کی زندگی رمضان میں سنی ہوئی ہے. سارا کچھ چھوڑ کے حضور مسجد میں آ جاتے اور اپنا پورا وقت مسجد کے اندر، پورا دھیان مسجد کے اندر، کاروبار سمیٹ لیتے، معاملات سمیٹ لیتے، کم کر دیتے، اور پوری طرح سے اس کو کر کے تو اس کو رمضان کے ساتھ رہنے کا انداز بناتے. اور آخری عشرے میں آپ نے اس کائنات کو ایسی عبادت سے سرفراز کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی کائنات میں نہیں کی کسی نے. کوئی نبی یہ نہیں کر سکا جو حضور نے کر کے دکھایا. اعتکاف کی سعادت حضور نے کہ 10 دن مسلسل مسجد میں رہنا، یہ حضور سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا. ان کے بھی تو عبادت خانے ہوتے ہوں گے، بولو نا بھائی. موسیٰ علیہ السلام بھی کسی جگہ عبادت کرتے ہوں گے نا. اسی طرح باقی نبیوں کی بھی مسجدیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، تو وہ سارے اپنے اپنی مساجد میں جاتے ہوں گے. لیکن یہ کام حضور سے پہلے نہیں ہوا
کہ آخری 10 دن سارا وقت ہی مسجد کو دے دیا. ایسی عجیب قوم ہے ہم، ایسی عجیب قوم ہے کہ بس کیا کہا جائے، نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے. دنیا میں دیکھو ان کی حالت کیا ہوئی، دنیا کما رہے ہیں نا سارے یہ، تو دیکھو کیا حالت ہے. نہ بجلی ٹھیک ہے نہ گیس ٹھیک ہے. اور چلو دنیا کماتے ہو سارا دن، تو اپنا ملک ہی ٹھیک کر لو. ان جیسے بن جو کافروں جیسے، وہ بھی تو سارے دنیا ہی کما رہے ہیں نا. بولیے، دنیا کماتے پھرتے ہیں سارا دن، دنیا کے جہاں کتوں کی طرح پھرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ملک تو ٹھیک کر ہی لی ہے نا. یار تم تو اپنا وہ بھی نہیں صحیح کر رہے، تو ایسے کیسے ہوگا؟ چلو ادھر سے نہیں ہو رہا تو اپنا دین ہی ٹھیک کر لو. ادھر سے بھی نہیں کوئی آتا، اعتکاف کی برکت کو کوئی بھی نہیں سمجھتا، اور کہتے ہیں جی پھر کیا ہو گیا، ہم نے کام نہیں کرنا، دکانداریاں نہیں کرنی، بچیاں نہیں پالنی، روٹی پانی اب سارا کون کرے گا؟ سارا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے. کیونکہ اس اصل میں انہیں ان اوقات کے انداز اور ان اوقات کی برکت کا علم ہی نہیں. مجھے جاننا ہی نہیں چاہتے یہ کیا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اور یہ مجھ پہ نازل کیا گیا کیونکہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کہ ان 10 دنوں کی اتنی ویلیو ہے کہ حضور جیسے شخص کو بھی مسجد کی ضرورت پڑ جاتی، کہ آپ باہر جانا افورڈ ہی نہیں کرتے. کہ ایک ایسا انسان جس کے پیچھے قرآن کی آیات چلتی ہیں، جدھر جاتے قرآن پیچھے آتا، جدھر بیٹھتے قرآن اترتا، جہاں جہاں جاتے فرشتہ جبریل پیچھے غلام بن کے آتا. اس شخص کو بھی افورڈ نہیں ہے کہ وہ آخری 10 دن کہیں اور گزارے. تو بتائیے مجھے اور آپ کو کیسے افورڈ ہے یہ تو میرے نبی کا کمال ہے نا، کہ حضور نے اپنی امت کے اندر ایسے خوبصورت انداز بیان رکھے ہیں کہ امت کو تکلیف نہ ہو. اسے کفایہ بنا دیا. کفایہ کا مطلب کہ علاقے میں چند لوگ بیٹھ جائیں گے تو اس عظیم عبادت کا ثواب اللہ پھر کسی کو نہیں پوچھے گا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے سب نے کر لیا، ٹھیک ہو گیا، چند لوگ آ گئے ہیں جی آ گئے، اس سے اٹھا دو باقیوں سے. جس طرح جنازہ ہے، بولو جنازے کو بھی کفایہ بنایا نا، چند لوگ پڑھ لیں گے تو سارے علاقے کو نہیں پوچھا جائے گا. ورنہ حکم یہ تھا کہ سارے اپنے گھر کے دروازے تالے لگا کے جا کے جنازہ پڑھیں. ایک شخص فوت ہوا ہے، ایک روح چلی گئی ہے دنیا سے، جا کے جنازہ پڑھو سارے. لیکن نبی نے اپنی امت کے آرام کے خیال سے اسے کفایہ بنایا. اصل میں تو یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، سارا محلہ پیچھے جا کھڑا ہو اور اس کی جنازہ پڑھے. لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں. اسی طرح تراویح کو بھی حضور نے اپنی امت کے لیے فرض نہیں ہونے دیا، فرض نہیں ہونے دیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح اور بھی مسواک، اسے بھی ہر نماز سے پہلے فرض نہیں ہونے دیا، حالانکہ یہ بھی بہت بڑی چیز تھی. تہجد، مجھے کہو نا سبحان اللہ، اسے بھی فرض نہیں ہونے. اچھا اب مزے کی بات سنیں، ساری برکتیں انہی چیزوں کے اندر ہیں اصل میں. لیکن چونکہ جانتے تھے کہ بڑے غافل ہوں گے، فرض کر دی تو میری امت ماری نہ جائے. لیکن سمجھدار بندہ یہ سوال کرتا ہے، مجھے پہلے یہ بتاؤ حضور نے کون سی چیزیں فرض نہیں ہونے دی. پہلے وہ اس کی لسٹ بناتا ہے، اس کی لسٹ بناتا کہتا ہاں یہ تو ضرور کروں گا اب میں. کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں کی گئی جو جاہل غافل تھے، ان کے لیے ان کو علیحدہ کر دیا گیا. میں نہ جاہل ہوں نہ غافل ہوں، یہ کام ضرور اپنی زندگی میں کرتا رہوں، کیونکہ حضور نے اسے نہیں چھوڑا. دوسرا سوال وہ یہ پوچھتا ہے کیا حضور کرتے تھے؟ تو جواب آتا ہے جی حضور کرتے تھے. وہ کہے گا بس ختم ہو گئی، اب یہ کام میں نے کرنے. جو حضور آرام کے ڈر سے چھوڑ گئے امت کو، انہوں نے آرام کے لیے کہا کہ اچھا میری امت پہ تکلیف نہ ہو، کہا یہی تو کرنے ہیں. اصل میں تو یہ کام اللہ، جیسے دیکھیں نا استاد جب کلاس کے اندر لیسن پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ سارے اسٹوڈنٹس کا خیال کرتا ہے. ایسے ہی کرتا ہے جی، سارے اسٹوڈنٹس کا خیال کرتا ہے. اور ایک پورا وہ لیسن پڑھاتا ہے اور 8-10 پوائنٹ پڑھانے کے بعد کہتا ہے اچھا یار بات سنو، تم لوگ نا یہ 9 پوائنٹ ہے نا اینی 6 کر لو.
کوئی سے 6 کر لینا. سر کون سے کریں یہ بھی تمہاری مرضی ہے, کوئی سے 6 کر لینا, پاس ہو جاؤ گے. اور وہ جو ہوتے ہیں نا لائق بچے, ان کو سائڈ پہ وہ کہتا ہے پورے 9 کرنے ہیں تم نے, کوئی نہیں چھوڑنا. سر باقیوں کو آپ نے 6 کہہ دی, وہ کہہ دیا تمہیں پورے 9 کرنے. بس یہی حضور اشارہ کر گئے, بولے کہو نا سبحان اللہ. حضور اشارہ کر گئے کہ بھائی یہ ہے, یہ اصل بات ہے, ان چیزوں کو تم نے نہیں چھوڑنا. لیکن باقیوں کا چھٹی ہے, موج کرو, سوتے رہو, نہ کرو ایسا کچھ بھی. تو اب رمضان کی اتنی بڑی برکتیں آ رہی ہیں, تو اللہ کرے آپ اس میں کامل فنا ہو جائیں. اور رمضان کے اندر نفس مطمئنہ لینا بہت آسان ہو جاتا ہے. رمضان کے اندر نفس مطمئنہ تک پہنچنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں, رمضان میں نفس مطمئنہ تک پہنچنا بہت آسان کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان ہے ہی نہیں, وہ تو ویسے ہی سارا قید ہے. بولو, اس کو تو تحت السرا میں بیڑیوں سے جکڑ کے بند کر دیا گیا, شیطان تو ہے ہی. تب آپ کی 80% رکاوٹ تو ختم ہو گئی. باقی 20% اندر جو نفس ہے وہ روزے کی بھوک اور پیاس سے ویسے ہی مرا پڑا ہے. بولو نا, سارا دن بھوکا ہے, پیاسا ہے, نفس کی تو جان نکلی پڑی ہے, وہ بیچارہ کیا کرے. شیطان ویسے بند, نفس کی جان روزے نے نکال دی. اب نفس مطمئنہ تک جانا بہت آسان ہو گیا, کیونکہ آپ کا اپوننٹ تو ہے ہی نہیں. راستے کی رکاوٹیں 2 تھیں, بولو, شیطان اور نفس دونوں ہی قابو ہیں. تو اب تو کرنا ہے. تو انشاءاللہ کہہ دیجیے اللہ توفیق دے. تھوڑی سی میں روٹین عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ تہجد ضرور پڑھیں, اس کی عادت بنائیں, تہجد پڑھیں, اور وہ گھر میں اس کی ضرور اہتمام کریں. اس کا صبح اٹھ کے لازمی اپنے آپ کو مجبور کریں, یار بڑا ہی ظالم آدمی, پورا سال نہیں ہو پڑی, بڑا ہی تو قسمیں اپنے آپ کو 5-7 موٹی موٹی نہ دیں خود سے بستر پہ, کیونکہ کوئی اور دے گا نہیں. یار کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں تیرے لیے. اپنے آپ کو خود دے لو کہ میں پورا سال نہیں پڑھی, اوے خود اٹھو, 2 نفل پڑھنے ہیں, اس کون سے زیادہ ہے, تہجد پڑھنی ہے. اس کے بعد آ جائیے وہاں, اذان ہو جائے تو ہمارے ساتھ ذکر میں شامل ہو, اس میں غفلت نہ کریں, لات ماریں ہر چیز کو, نیند کو ادھر ادھر کریں اسے, اور ہمارے ساتھ ادھر آ جائیں مرکز میں, کیونکہ فجر کے بعد ہم نے ذکر کی کلاس وہاں شروع کرنی ہے, نہ اذان کے بعد. تو جماعت ہو جائے گی, جماعت ہمارے ساتھ ادا کریں. اس کے بعد پھر تسلی سے بیٹھ کے کورس کا درس لیں انشاءاللہ. تسلی سے بیٹھیں, کورس کا درس لیں, اور اس کے بعد حلقہ لگے گا, اس حلقے میں بیٹھیں, اس کے مسائل سنیں, اس میں جو باتیں بیان ہوں گی وہ سنیں اچھی طرح, اس کو سمجھیں کہ کیا بات ہو رہی. وہ فقہ کا درسہ ہوگا, فقہ کا, تو اس میں بڑی اہم باتیں ہم کرتے ہیں. تو یہ تقریباً 1 گھنٹہ وہ بنتا ہے, 7 بجے تک اسے کریں. اور پھر اپنے جو بھی آپ کا رزق حلال کا اللہ نے اڈا رکھا ہوا ہے وہاں پہنچ جائیں, ریسٹ کر لیں, سو لیں, 10 بجے چلے جائیں, جو بھی آپ کا ہے انداز وہ کریں. آپ ظہر پڑھیں جماعت کے ساتھ انشاءاللہ کرو, ظہر جماعت سے ادا کریں, جہاں بھی ہیں ظہر جماعت سے پڑھیں. اس کے بعد عصر تک کوشش کریں کہ اس دوران تلاوت کلام میں پاک کا موقع ملے, کیونکہ رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے, تو قرآن کی کثرت سے تلاوت اس میں بڑی ہی زیادہ مرغوب ہے. تلاوت قرآن کریں, پڑھیں اسے, اور سمجھنے کی کوشش کریں, ترجمہ پڑھیں, اس کا وقت نکالیں, اپنے آپ کو مجبور کریں کہ روزانہ 1 گھنٹہ تقریباً میری تلاوت بن جانی چاہیے, وہ بنائیں اسے. اس کے بعد عصر تک سارے کام کر کے فارغ ہو جائیں. عصر کے بعد جو ہے وہ پھر تسلی سے ذکر کی طرف متوجہ ہوں, اور آخری جو 15 منٹ ہیں ان میں ذکر کریں, نہیں تو دروشی پڑھ لیں, تلاوت قرآن کر لیں, یا آخری 15 منٹ میں سجدے میں وقت گزاریں. ذرا 10 منٹ کا لمبا سجدہ کریں. میں ابھی کہہ رہا تھا ان سے, کتنے منٹ کا لمبا سجدہ کریں, گھڑی سامنے رکھ لیں اور کہیں کہ اب 10 منٹ سر نہیں اٹھانا. علیحدہ ہو جائیں, دور چلے جائیں, کسی روم میں جا کے بند کر لیں دروازہ سے کہ اب مینوں کوئی نہ بلائے. 10 منٹ تک سجدہ کریں, دعا مانگے اللہ سے. وہ آخری وقت افطاری کا بہت قیمتی ہے, اس میں اپنے آپ کو فنا کر دیں.
اس کے بعد تھوڑا سا دیکھ لیں جو بھی انداز ہے، سحری افطاری اتنی زیادہ نہ کریں، کیونکہ اصل ٹارگٹ آپ نے تراویحوں کو بنانا ہے، تراویح آپ کا ٹارگٹ ہونے چاہیے۔ تو افطاری اس طرح کریں ہلکی ہو، اور پھر آپ تراویحوں کے لیے پہنچ جائیں مرکز، وہاں حاضری پوری دیں، 20 رکعت تراویح ہمارے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ پوری کوشش کریں کہ شیخ کے ساتھ کھڑے ہوں، قریب کھڑے ہوں، پیچھے کھڑے ہوں، قریب ہو جائیں، جہاں تک ہو سکے قریب ہوں، تاکہ وہ برکت ملے، وہ رحمت ملے جو کرم نوازی ان پہ اتر رہی ہوتی ہے، وہ اس رمضان میں بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے، اور اس وقت یہ ایسے کرم کر دیتے ہیں جو انسان کی اپنی پورے سال کی محنت سے اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں آئیں، بیٹھیں، 20 رکعت پڑھیں، 20 رکعت کے بعد تسلی سے وہاں سے فارغ ہوں، اور پھر آپ آرام کرنے کے لیے چلے جائیں، اور پھر اگلے دن یہی روٹین دوبارہ دہرائیں۔ اتنی سی بات ہے۔ بتائیے اس میں کون سی ایکسٹرا چیز بتائیے آپ، یا کوئی ایسی چیز بتا دی جو ثابت نہ مشکل کام؟ بھئی یہی رمضان ہے جو بتا دی، یہ بھی نہیں کریں گے لوگ، اتنا بھی نہیں کر پاتے، اور سارا سال روتے رہیں گے، نقد یا نکیرہ نکالتے رہیں گے، ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہوتے، ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہوتے، ہم بہت ہی برے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو بھائی جب محنت کا وقت تھا اس وقت آپ آرام کر رہے تھے، اس وقت آپ نے شیخ کو پوچھا ہی نہیں، اس وقت تو آپ آئے ہی نہیں۔ تو اس ذکر کی برکت جو اس افطاری سحری وقت میں آپ مرکز میں ہمارے ساتھ کریں گے، میں یقین دلاتا ہوں کہ آخری 30ویں روزے تک نفس مطمئنہ کی برکت مل جائے گی آپ کو۔ یہ بہت بڑی بات میں نے کر دی، اور پتہ نہیں کیسے کر دی، نفس مطمئنہ مل جائے گی۔ یعنی یہ جو اندر ہر وقت جنگ لگی رہتی ہے نا، اس جنگ سے باہر آ جاؤ گے، ورنہ پورے 11 مہینے پھر جنگ لڑو گے، پھر جنگ ہی جنگ ہے، یار کیوں نہیں ہو رہا، یار یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، فلاں کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ کدھر جا رہے ہوں گے، اللہ کی مرضی کچھ اور ہوگی، اللہ کچھ چاہ رہا ہوگا، آپ کچھ اور کر رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جب آپ نفس مطمئنہ میں آ جاتے ہیں تو 2 کام ہوں گے، ایک جو آپ کی مرضی ہوگی اللہ کی بھی وہی بن جائے گی، 2 جو اللہ کی مرضی ہوگی آپ کی بھی وہی بن جائے گی۔ یہ دونوں کام آپ کے ہو جائے۔ بتائیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جو آپ کی مرضی بولو وہی اللہ، اور جو اللہ کی وہی آپ۔ تو بتائیے لڑائی کہاں رہ گئی؟ ختم۔ آپ کا ایسے ذہن مطمئن، سارا سال تسلی سے گزرے۔ چونکہ ہم اس نعمت کو ایسے سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کچھ سنگ جن کے ہوتے ہیں نا، وہی اس نعمت کو لیتے ہیں۔ بھئی آپ کے لیے آپ کریں، اسے کیوں نہیں کریں؟ ہاں گھروں میں بیٹھے رہ جاؤ گے تو خدا کبھی بستروں پہ نہیں ملا، یہ کبھی بستروں پہ نہیں ملتا، یہ اپنے گھٹنے تھکانے سے، اپنے کمر تھکانے سے، اپنی نیندوں کو اڑانے سے ملتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں آپ نے حد کر دیا، آخری جملے پہ آ کے فرمایا کہ یہ کیفیت نفس مطمئنہ کے اپنے مقام میں نزول کرنے کے بعد ہے۔ اتنا سستا نہ کوئی سمجھ لے، اتنی لمبی بات کر کے تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ذکر، نہیں، نفس مطمئنہ کے بعد یہ دید قصور کی، یہ دید نقص ملے گا۔ اس سے پہلے دوسروں میں نقص تلاش کرتے رہو گے، اپنے تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ، ہاں اللہ توفیق دے دے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے آپ سب پہ بہت فخر ہے، میں سچی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ جو افتتاح ہوا ہے، مجھ کو کہو نا سبحان اللہ، اس میں آپ سب کا بہت بڑا رول ہے۔ مجھے آپ پہ بڑی خوشی ہے، اور آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ سب سلامت رہیں، آپ سب کو اللہ بڑی برکتیں دے رہا ہے، دینے والا ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ محروم رہ جائیں، لہٰذا اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگوں کے لیے اچھی مثال بنیں، آپ لوگوں کے لیے اچھی مثال بنیں، اور جب کہیں مثال دینی ہو نا تو لوگ آپ کا نام لیں کہ فلاں شخص کی مثال دے رہا ہوں، وہ کیسا اعلیٰ بندہ ہے۔ تو لوگوں کے لیے مثال بنے، اچھی مثال بنے، بری مثال نہ بنیے گا۔ بری مثال بھی تو ہوتی ہے نا، ایک طرف حضرت ابوبکر کی مثال ہے اور ایک طرف ابو جہل کی ہے، مثالیں تو دونوں ہی ہیں نا۔
حضرت ابوبکر کی اچھی مثال ہے اور ابو جہل کی بری ہے. تو آپ میں سے کوئی بری مثال نہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ آیا تھا، بیٹھا تھا، سارا کچھ دیکھا، سمجھا، بڑی اس نے جو ہے وہ بڑی اس کی محبت تھی، پیار تھا، اچانک دیکھو چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں ادھر، اس کو نہیں دیکھا آپ نے، وہ دیکھے فلاں چلا گیا، کبھی نہیں آیا. یہ جو آپ بری مثال بنے ہیں نا، یہ نہ بنیے گا. ایسا جملہ آپ کے بارے میں نہ کہا جائے کہ یار بڑا آتا تھا، بڑا درس، بڑے ذکر کرتا تھا، بڑا فلاں کرتا تھا، بڑا یہ کرتا تھا، بڑا اس وقت یہ تھا، اب نظر نہیں آتا. مثال تو یہ بھی ہے نا، بولیے. اور ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب دیکھو اللہ نے وہیں دیکھنے کی سعادت دی ہے اسے. کبھی نہیں یار، آج کتنے سال ہو گئے، ہمیشہ اللہ نے برکت دی ہے، ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی ہے، تھرو تھک اینڈ تھن، ہر جگہ ساتھ ہے. یہ بھی مثال ہے. تو ایسی مثال بنیے. یہ ایسی مثال کب بنے گے؟ جب نفس مطمئنہ آ جائے گا، پھر یہ مثال بن جائے گی، پھر مطمئن ہو جائیں گے. حضور ہم چٹا سفید کو کالا سے آئے، کچھ بھی ادھر ہی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر ہو گئے، کبھی ادھر ہو گئے، کبھی فلاں کر دیا، کبھی یہ کر دیا، چمکان کر. کیسے ہو سکتا؟ مجھے یاد ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے. آخری بات کہ بہت ساری ظاہر چیزیں آفر تھیں مجھے بھی، اور ایم ایس سی بھی کر لی ہوئی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب آئی ٹی کا بہت عروج تھا. ابھی بھی یار ہے، آئی ٹی تو یار ہمیشہ ہی عروج پہ رہتی ہے، لیکن اس وقت ابھی نئی نئی عروج پہ چل رہی تھی. تو بڑی اس وقت مجھے بھی اسی طرح کی چیزیں تھیں کہ جو ہے وہ فلاں ملک میں چلے جاتے ہیں، یورپ میں چلے جاتے ہیں، فلاں امریکہ میں چلے جاتے ہیں، UK چلے جاتے ہیں، وہاں بڑی جابز ہیں، بڑی جابز ہیں، بڑا کچھ. تو ایسی چیزیں کہی گئی. تو رزق کے حوالے سے فلاں چیزیں، فلاں چیز. تو میں نے صاحب صرف ایک ہی بات کہی، میں نے عرض کیا تھا ان سے، میں نے عرض کیا کہ جی آپ صرف اتنا مجھ سے سن لیں کہ بار بار مجھے آفرز ہوتی ہیں تو کرم فرما دیں، ایسی رحمت کر دیں کہ پہلے بھی تو ہے ذہن، لیکن اب میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے قدموں سے علیحدہ ہو کے کہیں جاؤں گا، یہی رہوں گا اور ختم. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سارے مستقبل ایسی درسوں کی مجلسوں پہ قربان ہے. یہ بہت بڑا کرم ہے انسان. رزق کی ایسی کی تیسی پیچھے نہ بھاگتا ہوا ہے. جس کو ڈھونڈتے پھرتے ہو، جس کے لیے مارے پھرتے ہو، تم اصل میں اندر سے مطمئن نہیں تھے. اگر تم مطمئن یہی ہو جاتے تو اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی رحمت پہ مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق دروازے تک خود ہی پہنچاتا ہے. تم مطمئن نہیں اصل میں. تو یہ نفس مطمئنہ جب آ جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں بھئی میں مطمئن، اب میں یہیں پہ ہوں، میں کہیں نہیں جاتا. ایسے انداز جب تک نہ بنے بات نہیں بنتی. میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور ایسے ہے، کہا ٹھیک ہے کریں آپ، کوئی مسئلہ ہے، کہیں نہیں جانا. تو اللہ توفیق دے آپ سب کو بھی اچھی مثالیں بنے، بری مثال نہ بنے. کسی شخص کے لیے ایسا کہا جائے یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا تو ادھر چلا گیا تو ادھر چلا گیا. نہ کریں ایسے، نہ کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اسلام نے ان صحابہ کے بارے میں کیا کہا. مدینہ بولو. تو حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کا رسول چاہتا تو کہتا جی جہاں بھی جائیں گے میرے صحابی ہیں، کرم ہی کرم ہے ان پہ. فرمایا نہیں، یہ کیا کیا، میرا شہر چھوڑ دیا. والمدینہ تو خیر. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الہ العالمین قبول و منظور فرما. ہماری آج کی نشست اپنی بارگاہ میں قبول کر لے.
تیری بارگاہ میں مولا یہ عرض ہے مولا، ہم اس کمال لطف و کرم سے جو تو نے ہم پہ کیا ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور مولا ان تمام برکتوں سے ہم سب کو بہرہور کر، ان تمام کو کامل فنا عطا فرما، کامل ذوق عطا فرما، کامل برکتیں عطا فرما، شیطان سے نفس سے مکمل رہائی عطا فرما، مکمل رہائی عطا کر دے اللہ، سارا مزہ نیکیوں میں ڈال دے، سارا مزہ اچھائیوں میں ڈال دے، اس مزے کو بڑھا دے جو نیکی میں آتا ہے، برائی کے مزے کو کم کر دے مولا۔ انسان کی فطرت اس طرف جھکتی ہے جہاں زیادہ مزہ آئے، مولا اس مزے کو بڑھا دے جو نیکی میں آتا ہے، مولا قبول فرما، اپنی رحمت فرما، رحمت کر دے مولا۔ ان تمام کے لیے نیکیاں، برکتیں، رحمتیں لکھ دی جائیں مولا، ان تمام کے لیے کرم اور فضل لکھ دیا جائے، فضل لکھ دیا جائے اللہ۔ ہم فضلی لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا مولا ہم سب کو اس میں شامل کر دے، جتنے بھی آئے ان سب کی معاملات کو بہتر کر، آسانیاں عطا فرما، رزق میں برکتیں دے، کرم نوازیاں عطا فرما، تیرے پاک بندوں کا علم سکھا، تیرے پاک بندوں کی باتیں کی، تیرے پاک بندوں کی بارگاہ میں حاضری دی مولا۔ ہم سب کو مولا شعور کی بلندیاں عطا فرما، ذہن کی بلندیاں عطا فرما، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتہ۔ ماشاء اللہ۔